الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. حضرات، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق جو اللہ کا دیا کھاتی ہے، پہنتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، اٹھتی ہے، نعمتوں کو استعمال کرتی ہے، اللہ کی مملوک ہو کے، اللہ کی مخلوق ہو کے اس مخلوق کا کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے. چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، انسان کا حق ہے ہی نہیں بنتا کہ وہ گناہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حد کو توڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے کسی اصول کو توڑے، حقوق و فرائض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، یہ انسان کا حق بالکل نہیں ہے. اگر زندگی میں کبھی کسی موقع پہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے، گناہ کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہو جائے، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کرے وہ کم سے کم گناہ کرے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے وہ کوشش کرے کہ اس کا گناہ اعلانیہ نہ ہو، لوگوں کے سامنے نہ ہو، لوگوں کی شہادتیں اس کے گناہ کے خلاف نہ ہوں. اس بات کا خاص خیال رکھے کہ اعلانیہ گناہ نہ ہو، خفیہ طور پہ اور کسی کو معلوم نہ ہو، پھر اس طریقے سے وہ گناہ کرے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ جس کو مخلوق نہیں جانتی ہوتی وہ اکیلا جانتا ہوتا ہے. کسی وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کر کے انسان کہہ لیتا ہے، اے میرے مالک، میرے گناہ کا تیرے علاوہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ جو انسان گناہ کم سے کم، چھوٹے سے چھوٹا اور خفیہ سے خفیہ تر طور پہ اگر کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس انسان کے ساتھ معاملہ جو کرتا ہے
وہ بہت اسی کے مطابق بہترین معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کو، مومن کو بلائے گا، قریب کرے گا، قریب کر کے وہ انسان جس نے دنیا میں گناہ تو کیا ہوگا لیکن اس نے دنیا میں کوئی گواہی پیدا نہیں کی ہوگی، کسی کے سامنے نہیں کیا ہوگا، کسی کو بتلایا نہیں ہوگا، دنیا میں اللہ سے معافیاں مانگی ہوں گی، اللہ اس کو قریب کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی رحمت کا بازو اس کے اوپر رکھ کے، جس طرح کسی کو پیار سے کہتے ہیں ادھر آؤ، اللہ اپنی رحمت کا بازو اس کے اوپر رکھ کے اس کو پوچھے گا اے میرے بندے، تجھے پتہ ہے تو نے فلاں جگہ ایک گناہ کیا تھا، کسی کو نہیں پتا، دنیا میں کسی بندے کو نہیں پتا، لیکن مجھے پتہ ہے تو نے وہ گناہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے کہے گا اور تجھے یاد ہے کہ نہیں؟ مجھے یاد ہے کہ تو نے گناہ چھپ کے کیا تھا، عملت قضا و قضا، ذنب قضا و قضا، فلاں فلاں موقع پہ تو نے گناہ چھپ کے کیا تھا، فلاں فلاں موقع پہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو ہوگا وہ پریشان ہو جائے گا، اس وہ سمجھے گا کہ اگر ابھی تو یہ میرے وہ گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کسی کو نہیں پتا، اللہ وہ بتا رہا ہے، وہ سمجھے گا وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، وہ سمجھے گا کہ اب میں نے بچنا نہیں، لگتا ہے کہ مجھے جہنم میں اللہ نے پھینک دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ سمجھ لے گا کہ اب میری خیر نہیں ہے، کیونکہ ان گناہوں کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ نے مجھے کہا ہے مجھے پتہ ہے تو نے فلاں اندر فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا، یہ اسی پریشانی میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر دوبارہ یہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، اگر میں چاہتا تو پوری دنیا کو بتا سکتا تھا کہ نہیں، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، جاؤ دنیا میں نے تیرا پردہ فاش نہیں کیا، اب قیامت کے دن بھی پردہ فاش نہیں کرتا، جاؤ میں تجھے معاف کر دوں۔ یعنی وہ گناہ جو انسان اپنی دنیا میں گواہیاں پیدا نہ کرے، اس کا اور طریقہ ہے، اس کا انجام اور ہے، لیکن اگر کوئی انسان کوئی گواہیاں پیدا کر لیتا ہے اپنے گناہوں کی، ایسا وہ انسان بے شرم اور بے حیا اور ٹیٹ وہ مرد یا عورت ہے، سرے عام گناہ کرتا ہے۔ نہیں، وہ یہ سرے عام گناہ کرنے کا سادہ مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اور میں نہیں اللہ سے ڈرتا، سرے عام گناہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اور مجھے کوئی اللہ کی پرواہ نہیں۔ ایک عورت جو سرے عام ننگا بازاروں میں لباس پہن کے چلتی ہے، وہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، نہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ ایک مرد جو بے ایمانی کے کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ شادی ہے، وہ بیاہ ہے، بیاہ شادی پہ ناچ ڈانس گانے میوزک سرے عام کرتے ہیں، یہ ایک تو اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، ڈر نہیں ہے، ہمارے نزدیک دین کوئی چیز نہیں، ہمارے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور سنت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہم جو چاہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کریں گے۔ ایک تو وہ یہ اعلان کرتا ہے جو سرے عام گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتا ہے، پھر اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے اور لوگوں کو گویا اپنے عمل سے کہتا ہے اور کرو گناہ، یہ پتر روز روز نہیں بیائے جاندے، اور کرو جو دل میں آتا ہے، ناچو گاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور سرے عام ایک یاد رکھے جو انسان پھر سرے عام گناہ کرتا ہے اس کا معاملہ بھی پھر اللہ کے نزدیک اور اس کا انجام بھی پھر اور ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا جن گواہوں کے
جن کے گناہوں کے گواہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا لوگو میں ایک اللہ کا بندہ اور ایک انسان ہوں، میرے پاس تم مقدمات لے کے آتے ہو، میں تو جو سامنے ہوتا ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے اگر کوئی گناہ کے گواہ ہوں گے تو اس کو سزا دنیا کے اندر بھی مل جائے گی. اگر خفیہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، معافی مانگی ہے، اللہ سے خیر کی توقع رکھے وہ انسان. آپ نے فرمایا میں فیصلہ کر دیتا ہوں اس کا، اور یاد رکھو میں جو دیکھتا ہوں میں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں. حدیث میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی. صحابہ کے پاس سے گزرا، کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے مجھ سے یہ بڑی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا ہے اور تو نے اکیلے میں گناہ کیا ہے، اور جا واپس جا، چپ کر کے آرام سے گھر میں جا، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پھر چلا گیا تو اس نے جا کے کہا اللہ کے رسول میں تو تباہ ہو گیا بڑا. آپ نے بھی اسے اور جا پھر اللہ سے جا کے معافی، اکیلے میں کوئی گناہ کیا جا مانگ جا کے معافی اللہ سے. لیکن اس نے اپنی زبان سے گواہ 4 اس نے پیش کر دیے، اللہ کے رسول میں نے بدکاری کی ہے، میں نے بدکاری کی ہے، میں نے بدکار 4 دفعہ اس نے کہا. حالانکہ نبی علیہ السلام اپنے چہرہ اقدس کو کبھی ادھر کر لیتے تھے کہ یہ سوچ سمجھ کے بات کرے. جب اس نے گواہی پیدا کر لی تو دنیا کے اندر ہی محمد رسول اللہ نے فرمایا پتھر مار مار کے اس کو میدان میں مار دو. اس کو انسان جب گواہیاں پیدا کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کا معاملہ جو ہوگا یہ عام معاملہ نہیں ہونا. جو انسان سر عام ڈٹ کے اللہ کے سامنے نہیں اللہ کی پرواہ کرتا، جب وہ جو عورت اللہ کی نہیں پرواہ کرتی، قیامت کے دن جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے یہ الگ کچھ ہونے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث پیش کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافات، کل امتی معافات الا المجاہرین. فرمایا قیامت کے دن میری امت کے سارے جتنے بھی لوگ مومن ہیں ان کو کبھی نہ کبھی ان کو معافی مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا المجاہرین، مجاہروں کو نہیں ملنی. مجاہر ہر، صحابہ کہنے لگے یہ مجاہر کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ انسان ہے جو اس نے گناہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ بار لوگوں کے سامنے آیا اور آ کے اس نے بتانا شروع کیا اور رات کو میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور رات کو ہم نے یہ فلم دیکھی ہے، رات کو اتنی عورتوں کے ڈانس دیکھے ہیں، رات کو فلاں جگہ گئے، فلاں ہم نے شراب پی تھی، فلاں جگہ ہم فلاں جگہ گئے. کئی لوگوں کو اس نے اپنے گناہوں کے اوپر اس نے گواہ بنا لیا. جب گواہ بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گواہوں کو دیکھتے ہوئے، جب یہ گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان تھا پھر اور معاملہ تھا، اب اس نے گواہ بنا لیے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ کیا، ایسے کیا، بڑا مزہ آیا، فلاں 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 کیا. کل امتی معافات الا المجاہرین. فرمایا ساری امت کو معافی مل جائے گی، لیکن وہ انسان جو گناہ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے نا میں نے یہ کیا یہ کیا، اس کو معافی نہیں ملنی قیامت کو. یہ ایسے ہوتا ہے، لوگ گناہ کر کے بتاتے ہیں. کئی دفعہ انسان گناہ کر کے اس لیے بتاتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، بڑا ڈرتا ہے، آ کے بتاتا ہے مولوی جی میں نے بدکاری کی ہے، مولوی جی میں نے جھوٹ بولا ہے، مولوی جی فلاں، یا مسئلہ پوچھتے وقت لوگوں کے سامنے. یاد رکھیں یہ بھی طریقہ غلط ہے. اس کو چاہیے کہ مولوی صاحب کو بھی اپنے گناہ جو ہے یہ گناہ کا گواہ نہ بنائے. اس کو چاہیے جب آئے عالم دین سے بھی بشرا پوچھے تو کہے اس سے اے مولوی صاحب ایک اللہ کا بندہ ہے کوئی، اس بیچارے نے یہ گناہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے. گواہ نہ بنائے اپنے گناہ کے اوپر، مولوی صاحب کو بھی نہ گواہ بنائے. گواہ بنایا تو پھنس گیا. پھر جب وہ مسئلہ اس کو پتہ چل جائے پھر اللہ سے معافیاں مانگے، استغفار کرے، صدقہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا لے اور آئندہ گناہ نہ کرے. اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے.
کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے نا اپنی جوانی کے ایسے وہ سناتے رہتے ہیں، اور میں جوانی اور دس کیڑا بازار ہے جتھے میں نہیں گیا، اور کیڑا گناہ ہے جڑا تواڈے بھرا نے نہیں کیتا، فلانے بازار میں جاندا رہا، فلانا جوا میں کھیڈدا رہا، اور اسی بندیاں نو کئی واری کھلار کے تے پیسے ڈاکو لٹ بھی لینے ہونے سا، اور یار جوانی چ کیتا۔ اب اس کام عقل کو پتہ نہیں کہ جتنے لوگوں کو بتا رہا ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اس کے گواہ بن رہے ہیں۔ کئی دفعہ انسان نا شو بڑی مارتا ہے، اور تواڈیاں کی جوانیاں نے جو جوانیاں چ میں کیتا ہے، اس کو عقل نہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الا المجاہرین، گواہ گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر قیامت کے دن ان کو معافی نہیں ملنی، یاد رکھیں۔ کئی دفعہ کئی بندے ہوتے ہیں بڈھے ہو جاتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، توبہ گناہوں سے پارسا بن جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی نہ کبھی اپنی عشق کے واقعات، اپنے فلانے واقعات، گناہ کوئی نہ کوئی چسکے لے کے سناتے ہیں پرانے۔ اب جتنے لوگوں کو سنایا سارے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے گواہ بن جائیں گے کہ اس نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی اس نے کہا تھا۔ کئی علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت کوئی انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے نا، پھر اس کو ساری زندگی اس کا ذکر کبھی گناہ کا نہیں کرنا چاہیے، کرے گا تو گواہی بن جائے گی۔ اور دوسری بات، جو انسان گناہ کرنے کے بعد پھر کبھی آیات انہوں ایک بڑی مزے والی گل سنائیے، اپنی جوانی کا کوئی واقعہ سناتا ہے اور مزے لے کے سناتا ہے، جب تک یاد رکھیں اے ہون تے میں توبہ کر لئیے، اب تو میں نے توبہ کر لی ہے، اور جوانی میں تانوں کی پتہ ہے میں تیرا بھرا کی اب جوانی کے اس قصے سنا رہا ہے اور ان دوستوں کو سنا رہا ہے، اور ہون تے توبہ کر، لیکن سناتا ہے مزے لے لے کے، پھر ایسے ہوا، پھر وہ آیا، پھر وہ آئی، پھر ایسے کیا۔ جب تک انسان کو چاہے 100 سال نہیں لکھ سال گزر جائے، جب تک انسان اپنی وہ بات سنائے تو سنانے پہ اس کو رونے کی بجائے مزہ آئے، گناہ معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ وہ تو اب بھی مزہ لے رہا ہے اپنے گناہ کو، اور کہہ رہا ہے میں توبہ کر رہا ہوں، اور ساڑھے محلے کوندی سی، میں فلانا سی، او ایسرا سی، اور پھر تینوں کی دساں یار ہون تے میں، لیکن مزے لے کے سناتا ہے۔ جب تک علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس گناہ میں مشغول ہے، اس گناہ کا مزہ آتا ہے، اس نے توبہ نہیں۔ انسان کو جب کو پرانا گناہ اس نے کیا، گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی زندگی میں یاد بھی آئے تو اس کو رونا چاہیے، یہ توبہ کی علامت ہے۔ یا اللہ مجھ سے کیوں گناہ ہو گیا، یا اللہ میں نے کیوں یہ کیا، میں کیوں نہیں ایسے، میں نے تیری بات میں نے مان لی یا اللہ۔ لیکن جب مزے لے کے سنائے گا تو یاد رکھیں، ایک تو وہ گواہ پیدا کر لے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سمجھ لیں کہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوا ہے، وہ جھوٹی توبہ ہے اس کے، کیونکہ ابھی بھی مزے لے رہا ہے وہ انسان۔ یہ جو انسان گناہ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں اور اپنے گواہ دنیا میں بناتے ہیں، حدیث میں ایک تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافات الا المجاہرین، قیامت کے دن ساری امت کو معافی مل جائے گی، ان کو سزا مل کے پھر معافی ملے گی، سزا کے بغیر نہیں۔ کبھی زندگی میں کبھی کوئی گناہ کو غلطی کو ایسی ہو جائے، کبھی کسی ایک کان کو کی بجائے اپنے دوسرے کان کو بھی نہ سنائے، اس لیے کہ گواہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، اس دیوار نے بھی بولنا ہے قیامت کے دن۔ یہ زمین جو ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین بھی